غافل و وہم ناز خدا را ہے ورنہ یاں، غافل و وہم ناز خدا را ہے ورنہ یاں، بے شانہ صبا نہیں ترا گیا کا۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے احباب، آج میں آپ کی خدمت میں غالب کی ایک ایسی غزل لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ جو بلا مطلع ضرور ہے، لیکن اس کے اندر علم و عرفان اور معانی و مطالب کا ایک سمندر جو ہے وہ پنہا ہے۔ جیسے کہنا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، تو کچھ ایسی ہی غزل ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کا پہلا شعر، جو کہ غزل کا بھی پہلا شعر قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس غزل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی تفصیل کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ شعر غالب کا یوں سمجھیں کہ وہ شعر ہے کہ جو غالب کے فلسفیانہ ذہن اور غالب کی جو ایک ذہنی اور نظری وسعت ہے، اس کا منہ بولتا اور کھلا ثبوت ہے۔ چنانچہ آئیں سب سے پہلے اس کے اندر موجود مشکل الفاظ کا اجازہ لیتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ غافل و وہم ناز، غافل جو غافل ہو، جو حقائق سے نابلد ہو۔ یہاں غافل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت سے غافل جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، یہاں مراد ہے غافل کا کہ جو حقائق سے نابلد ہو۔ تو دوسرا لفظ ہے وہ وہم ناز۔ اس مرکب کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، چونکہ سارے کا سارا دار و مدار اس شعر کی تفہیم کا اسی مرکب پر ہے۔ تو وہم ناز یعنی ناز کا وہم، یہ مرکب اضافی ہے، وہم کو جو ہے ناز کی طرف جو ہے وہ مضاف کیا گیا ہے، اور ناز کا وہم۔ لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ کسی کو یہ وہم ہو جائے کہ مجھ میں ناز کی کمی ہے۔ جی، چونکہ جب ہم ایک لفظ کو دوسرے کی طرف مضاف کر کے مرکب بناتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں تمام تر معانی کی جو ہے وضاحت بھی جو ہے شامل ہو سکے، لیکن ایک اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ تو وہم ناز کا یہاں مطلب کیا ہے کہ غافل کو، یعنی کسی شخص کو جو کہ غافل ہے، یعنی حقائق سے نابلد ہے، یہ وہم ہو گیا ہے۔ کیا وہم ہو گیا ہے؟ کہ مجھ میں ناز کی کمی ہے، اور اب وہ اس کو دور کرنے کے جو ہے وہ در پہ ہے۔ خود آرا، یہ آرا جو ہے یہ آرائش سے ہے۔ آرائش آپ جانتے ہی ہوں گے، بنانا سنوارنا، یعنی خود کو بنانا سنوارنا۔ اس کو گاڑی اردو میں یا فارسی میں اس کو مشاطگی بھی کہتے ہیں۔ مشاطارہ بگو کہ چیزیں فندوق کند، وہ معروف شعر ہے اس کا یہ مصرع۔ تو مشاطگی یعنی بنو سنگار، اور خودآرائی یعنی خود آرا، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا۔ غافل و وہم ناز خدا را ہے ورنہ یہاں، بے شانہ صبا نہیں ترا گیا کا۔ یہاں 3-4 الفاظ ہیں، چاروں سمجھ لیں۔ بے شانہ، شانہ عام طور پر ہم کندھے کو کہتے ہیں، لیکن فارسی زبان میں جو ہے شانہ وہ کنگھے کو کہتے ہیں۔ اور اس کو اگر شعر میں دیکھنا ہو تو علامہ اقبال کا یہ شعر دیکھیں، جو انہوں نے مرزا غالب کے اعتراف میں کہی ہوئی ایک نظم میں شامل کیا ہے، جس کا ایک مصرع ہے، گئے سوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے۔ تو شانہ کا مطلب کنگھا، اور بے شانہ یعنی کنگھے کے بغیر، بے شانہ صبا نہیں یعنی صبا کے کنگھے کے بغیر نہیں۔ اس کے بعد ترا گیا کا، ترا یاد رکھیے گا، کسی بھی بلند چیز کو ترا مختلف معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے بالوں کو جو ہے جس طرح سے جوڑا بناتے ہیں، تو وہ جوڑا بنا کر جو ہے سر پہ باندھ رکھا، اس کو بھی ترا کہا جا سکتا ہے۔ پگڑی جو ہوتی ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ سر کے اوپر بلند کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی ترا کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے آپ نے ایک مرکب سنا ہوگا ترہ امتیاز، کہ بھئی آپ کا ترہ امتیاز کیا ہے، یعنی آپ کی وجہ امتیاز کیا ہے، یعنی آپ کی اگر کوئی وجہ امتیاز ہے تو وہ کیسے پہچانی جائے گی۔ تو الغرض ترہ یعنی جو بھی چیز اوپر کا سرا جو ہے بناتی ہو کسی بھی چیز کا، جس طرح سے پگڑی کا ترہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد گیا یاد رکھیے گا، گھاس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک مرکب کی صورت میں تو ہم عام طور پر بولتے جانتے ہیں، بے آب و گیا، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فلاں زمین یا فلاں ویرانہ جو ہے وہ بے آب و گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بے بغیر آب پانی، اور گیا گھاس۔ تو گیا کا مطلب ہوتا ہے گھاس، تو بے آب و گیا یعنی پانی اور گھاس کے بغیر۔ عام طور پر ہم اس لفظ کو بے آب و گیا کی صورت میں ہی جانتے ہیں، کم جو ہے دیکھا ہوگا اس کو اکیلا لکھا ہوا، لیکن یہاں جو ہے بالکل الگ تھلگ اکیلا بھی لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے، یعنی گیا گھاس۔ اس لفظی و لغوی تشریح کے بعد اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تفہیم کی طرف۔ غالب کہتا ہے کہ غافل و وہم ناز خدا را ہے ورنہ یاں۔ اس شعر کی تفہیم سے پہلے ایک بات عمومی طور پر جان لینا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ پرفیکٹ پیدا کی ہے۔
ایسا ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، نہ کبھی سوچ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ کاش یہ تھوڑی سی ایسے ہوتی تو زیادہ خوبصورت لگتی. جس طرح سے ہم انسان ہیں، ہمارا ایک مخصوص قد ہے اور ہمارے اعضاء کے اندر ایک خاص توازن ہے. اگر ہم میں سے کوئی کل کلاں کو یہ کہے کہ بازو تھوڑے سے اگر لمبے ہوتے تو کیا اچھا ہوتا، یا سر جو ہے اور زیادہ تھوڑا سا چوڑا ہوا کرتا، یعنی بھاری ہوا کرتا تو اور زیادہ بہتر ہوتا، بالکل نہیں. اللہ جل شانہ نے جو چیز جیسے پیدا کی ہے وہ دیٹ از پرفیکٹ. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یعنی 4 درجات ہیں یہاں، یاد رکھیے گا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یعنی تخلیق، پھر تسویہ، اس کے بعد قدر فہدی، پھر تقدیر اور پھر ہدایت. یہ 4 مرحلے ہوتے ہیں جن میں سے ہر چیز گزرتی ہے اور پھر وہ وجود یاب ہوتی ہے. اس کائنات میں موجود ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. اور پھر یہ کہ اس کو مزید اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں سمجھنا، دیکھنا، پرکھنا چاہیں تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. سورہ ملک کی ابتدائی آیات کے اندر ہے، آسمان کے متعلق ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے 7 آسمان جو ہیں وہ اوپر تلے بنائے ہیں طبقات کی صورت میں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کہ تمہیں اللہ جل شانہ کی تخلیق کے اندر کوئی تفاوت، کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. بلکہ دعوت دی فرجع البصر، کہ ذرا اپنی آنکھوں کو گھما آسمان کے اندر، فرج البصر ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ جو ہے اپنی نظر کو آسمانوں میں دوڑا، ان میں گھما. مطلب یہ کہ اس غرض سے آسمان میں نظر گھما کہ دیکھ کہ کیا ان میں کوئی فالٹ ہے، ان میں کوئی تفاوت ہے، کوئی کمی بیشی ہے. آگے فرمایا کہ قرۃین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ دونوں بار تیری نظر جو ہے وہ ناکام ہو کر لوٹ آئے گی. میری تخلیق میں کسی قسم کا کوئی فرق، کوئی تفاوت، کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی نقص جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. وہو حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی. الغرض اللہ جل شانہ کی کائنات جو ہے وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں. اب آتے ہیں شعر کی طرف. غالب نے اسی فلسفے کو تھوڑے سے یوں سمجھیں کہ اضافے کے ساتھ تھوڑے سے اور رنگ میں پیش کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی حسین یہ سمجھتا ہے کہ میں بناؤ سنگار کر کے، خود آرائی کر کے، اپنی مشاہدگی کر کے اپنے حسن میں اضافہ کر لوں گا، تو غالب کہتا ہے کہ یہ سوچ جو ہے وہ بیکار ہے. کیوں کہ قدرت جو ہے، فطرت جو ہے، وہ ہر وقت خود اس کی جو ہے وہ مشاہدگی کر رہی ہے. قدرت نے خود اس کو جو ہے ایسا پرفیکٹ پیدا کر رکھا ہے اور اس کی پرفیکشن میں ہر وقت مصروف ہے کہ اس کو اپنی مشاہدگی کی، اپنے بناؤ سنگار کی کوئی ضرورت ہی نہیں. حضرت علامہ اقبال نے اسی مضمون کو ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں پیش کیا. فرمایا کہ میری مشاہدگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، میری مشاہدگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. اب اس سارے تناظر کے اندر اس ساری گفتگو اور تمہید کے بعد اب دیکھیں ذرا غالب کے اشعار کے معنی کہ غافل و وہم ناز خدا را ہے ورنہ. غالب کہتا ہے کہ یہ جو غافل ہے، یعنی کوئی بھی ایسا حسین کہ جو حقائق سے نابلد ہے، جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پرفیکٹ پیدا کیا ہے، مجھ میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، مجھے کسی بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں ہے. وہم میں ناز، یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ شاید مجھ میں جو ہے وہ ناز و نخرہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، میرا جو جوہر جمال جو ہے وہ اس وقت چھپا ہوا ہے. اگر میں اس کو غازے سے اور اس کو سرخی پاؤڈر سے اور اس قسم کی دیگر اشیاء سے جو ہے وہ بناؤ سنگار کے ذریعے اور نکھاروں گا تو شاید میرا ناز و نخرہ اور میرا جو جوہر حسن ہے وہ اور نکھر آئے گا. وہم ناز کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہاں وہم ناز کا مطلب ہے کہ اس کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ مجھ میں جو ہے ناز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، میرا جوہر ناز جو ہے وہ صحیح طور پر عیاں نہیں ہو رہا. اگر میں اپنے اوپر کچھ لیپا پوتی کروں گا تو شاید میرا جو جوہر ناز جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ عیاں ہو جائے گا. خدا را ہے ورنہ یہاں، یعنی وہ اپنی اس سوچ کی وجہ سے کہ شاید میں بناؤ سنگار اگر کروں تو میرا جوہر حسن جو ہے وہ اور نکھر آئے، اس لیے جو ہے وہ خدا رائی میں محو ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بنا سنوار رہا ہے. ورنہ یاں بے شان صبا نہیں تو را گیا کا. حالب کہتا ہے کہ جب کہ حقیقت تو یہ ہے، ورنہ یاں یعنی کہ حقیقت تو یہ ہے کہ بے شان صبا نہیں
तुर्रा गया का, کہ ایک وہ تنکا گیا، گھاس کا تنکا، یاد رکھیے گا، ٹھیک، گھاس کے تنکے کا جو ایک سرا ہے اوپر کا، مراد ایک گھاس کا تنکا جو ہے، اس کی بھی جو ہے فطرت جو ہے ہر وقت مشادگی میں مصروف ہے، فطرت ہر وقت اس کو بھی جو ہے وہ بنا سنوار رہی ہے۔ اور وہ کیسے بنا سنوار رہی ہے؟ یہ جو ہوا چل رہی ہے، صبا، ٹھیک، جو ہوا جب چلتی ہے تو ظاہر ہے اس سے ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے، ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اور گرد و غبار جو ہے اس گھاس پر سے وہ بھی اتر جاتا ہے، اس گھاس کے اندر روئیدگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ بے شانہ صبا نہیں، یعنی صبا کے کنگے کے بغیر نہیں ہے تو رہ گیا کا ایک گھاس کے تنکے کا اوپری سرا بھی، یعنی اگر کہیں ہمیں اس کائنات میں ایک گھاس کا تنکا بھی جو ہے اگا ہوا نظر آتا ہے تو فطرت جو ہے وہ صبا کے شانے کی صورت میں، یعنی یا شانہ صبا لے کر، یا صبا یعنی باد صبا کا کنگھا لے کر، یا باد صبا کے جھونکے لے کر، جو کہ باد صبا کا کنگھا جو ہے وہ ایک گنا باد صبا کے جھونکے ہیں، باد صبا کا چل رہا ہے، تو باد صبا کا شانہ لے کر فطرت جو ہے اس گھاس کے تنکے کی بھی مشاتگی کر رہی ہے، اس کو بھی بنا سنوار رہی ہے۔ تو اے غافل، تو اتنا بڑا انسان ہے، تو مقصود کائنات ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تیری مشاتگی جو ہے وہ فطرت کیوں نہیں کرے گی؟ اس شعر کے پردے میں میں سمجھتا ہوں غالب نے ایک بہت بڑا جو ہے ہمیں لیسن دیا ہے، ایک درس دیا ہے کہ کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی انسان یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں شکست کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یا میں اور احباب سے جو ہے کمتر ہوں۔ انسان کو ہمیشہ جو ہے اپنے اندر ایک خود اعتمادی جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ احباب جن کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، میں نے اپنے کالج میں دیکھا ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھا ہے کہ وہ احباب کہ جن میں خود اعتمادی ہو، وہ سادہ سے کپڑوں میں بالکل عام سے انداز کے اندر ٹوٹی پھوٹی کرسی پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑے طمطراق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی ان سے یوں سمجھیں کہ مرعوب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ باقی آج ویڈیو کی کوالٹی کچھ ڈاؤن ہے آواز کی، کیونکہ میں ایک پارک میں بیٹھا ہوں اور دائیں بائیں جو ہے وہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، نیز پرندوں کا بھی شور ہے، تو اس لیے آواز کی کچھ کوالٹی جو ہے وہ کچھ ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اسی کے ساتھ اور نیز دعاؤں کی درخواست کروں گا، اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔